हेलो वेलकम। एक साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। बलूचिस्तान से बड़ी खबरें आ रही हैं तो मैंने सोचा लाइव आ जाऊं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बलूचिस्तान के बड़े शहरों में बलोच शर्मचार जो है वो दाखिल हो गए हैं। और हर बड़ा जो इलाका है, हर बड़ा जो शाहराह है, उसके ऊपर आर्म्ड बैरिकेड्स बिल आखिर खड़ी कर दी गई हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर है जो आपके साथ शेयर करने और के लिए मैं आया हूँ। अब चूंकि मुझे यूट्यूब लाइव का अभी मैं इस पे इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं नया नया हूँ, तो मुझे आप गाइड करते रहें साथ साथ कि मैं कैसे इस पे आप में से कोई अगर लाइव आना चाहे तो आपको लाइव ले सकूं। जी बलोच बलोच, थैंक यू, सलामत रहो आप भी सैयद हैदर। तो इस वक्त बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो लाइव जो है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो आप लोग जुड़े मेरे साथ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में जो है वो प्रॉपर जो जानकारी है वो आपको मैं दे सकूं। और बलूचिस्तान में ऑपरेशन हीरो शुरू हो गया। इससे पहले कि पाकिस्तान ऑपरेशन करता बलोच के ऊपर, बलोच कर्मचारियों ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन कर दिया है और बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। बैक वक्त कई शहरों पे उन्होंने जो है हमला किया है और इस वक्त तुर्बत के अंदर कई तुर्बत शहर के इलाके हैं जो बलोच कर्मचारियों के कब्जे में आ गए हैं। ख्याल यह है कि अब 10 ब 10 लड़ाई का इम्कान है। ये भी ख्याल है कि घरों की छतों के ऊपर जो पाकिस्तानी फौज के स्नाइपर बैठे हुए हैं उसकी वजह से एक एक इंच जो है, एक एक घर उसको जीता जाएगा, उसको फतह किया जाएगा। यानी बलोच कर्मचारी अंदर जाएंगे, चेक करेंगे उसको, फिर वो करेंगे कि ये सेफ है, फिर अगले घर में, फिर उससे अगले घर में। मिर्जा साहब, बलोच कर्मचारियों ने सारे रास्ते बंद करके मूसा खेल का रास्ता खोला है। आपका क्या ख्याल है? मूसा खेल का रास्ता खोला है, उन्होंने कुछ सोच के ही खोला होगा ना, उन्होंने कुछ सोच के खोला होगा भाई। अभी तो मैं वहाँ ग्राउंड पे नहीं हूँ और जो खबरें आ रही हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपको जैसा मैं बता रहा हूँ इस वक्त की जो खबरें हैं, साथ साथ इसको शेयर भी करते जाएं। यूट्यूब को अपने अपने एक्स पे शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। तो फिर मैं आपको एक एक खबर देता हूँ, अभी देता हूँ एक एक खबर, अभी आपको देता हूँ एक एक खबर आप तक। अभी मैं लाइव पहुँचाऊँगा क्योंकि मेरा लाइव राब्ता है और मैं आपको लाइव ही खबरें जो है वहाँ से पहुँचाऊँगा। इस वक्त जो है आपको बलूचिस्तान की लाइव खबरें जो अगर चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको हर चीज़ यहाँ पे लाइव बताई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उबेर बलोच मरहबा मरहबा। सर कृष्णा कहते हैं दो तरह के लोगों को भूलो मत, एक जो आपके दुख के सामने साथ रहे और दूसरा वो जो आपको घाव घाव दे जिंदगी में, उनको कभी नहीं भूलना। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपने सही बात की है, 100% सही बात की है आपने। उनको नहीं भूलना चाहिए, हम भी नहीं भूलेंगे, हम भी नहीं भूलेंगे। ये वादा है हमारा आपसे कि हम भी नहीं भूलेंगे। खबरें मेरे पास लाइव आ रही हैं, आपको देंगे, आप जुड़े रहें हमारे साथ। अभी शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। तुर्बत शहर में गली गली लड़ाई हो रही है, बिल्कुल माविया बलोच, हमने ये खबर दी है। अभी हमने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी की है और थंबनेल भी उसका है। और थंबनेल जो है हमारा, उसमें हमने थंबनेल जो बनाया है उसके मुताबिक हमने ये कहा है कि बलोच कर्मचार शहरों में दाखिल, तुर्बत, बोलान, मस्तूंग, पसनी में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान। और अब चलते हैं आपकी जो लाइव खबरें हैं हमारे पास, उनकी तरफ चलते हैं और वो आपके साथ शेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त लाइव जो है क्या हो रहा है। अच्छा, ये ताज़ा एक खबर आई है कि राजनपुर सुई से पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन
रुझान के मकाम पर आई धमाके से तबाह कर दी गई। उसके बाद वहां आग भड़क उठी। मेरे पास उसकी वीडियो भी है, लेकिन मैं आपको वो वीडियो ज़ाहिर है नहीं दिखा सकता यहाँ, क्योंकि फिर वो यूट्यूब का मसला हो जाता है। ग्वादर एयरपोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़िए, और सुपर थैंक्स अगर देना चाहते हैं तो ऊपर सुपर थैंक्स का निशान लगा हुआ है, आप वो भी दे सकते हैं। और अगर किसी साथी को आता है कि मैं यहाँ से कैसे गेस्ट को लूँ, तो वो भी मुझे बताएं, ताकि अगर कोई आना चाहे तो वो रिक्वेस्ट भेजे तो मैं उसको भी लाइव ले सकूँ। ग्वादर एयरपोर्ट पर ग्रेड में कायम पाकिस्तानी चौकी फौजी चौकी पर मुसल्लह अफराद का हमला हो गया है, और वहाँ पर इस वक्त जो है नाजरीन वो शदीद लड़ाई हो रही है, और शर्मचार ग्वादर एयरपोर्ट पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये खबर आ रही है। और एक सेकंड, ये एक सेकंड मुझे दे। एक सेकंड, मैं ये मुझे आया मैसेज, एक सेकंड। जुड़े रहिए, खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। और आप लोगों को लाइव मैं ये खबरें दे रहा हूँ इधर से, और आप लोगों को लाइव ये खबरें मिल रही हैं यहाँ से। यूट्यूब चैनल हमारा जो है बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के मेंबर बने। आपको एक एक पल की हम खबर दे रहे हैं यहाँ से, तो कुछ तो हमें आपका इसका रिटर्न आना चाहिए कि आप कम से कम हमारे पेड मेंबर बने, इसको ज्वाइन करें, सुपर थैंक्स दें। लाइव सारी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारा मिशन है। और ये हम इस वक्त जो है बलूचिस्तान की पल पल की खबर आपको दे रहे हैं नाजरीन, पल पल की आपको खबर। ये हमारा जो चैनल है बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव, यहाँ से आपको दे रहे हैं। खारान मरकज़ी शाहराह पर मुसल्लह अफराद की नाकाबंदी इलाके में मार्टर धमाकों की आवाज़ सुनी गई। अब इब्तदाई इतला ये है, और ये खबर हमें दी है एहसन रियाज साहब ने, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान हथियार उठाओ, निकलो इनकलाब के लिए, आज़ादी के लिए, यू आर अ ट्रू फाइटर। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ब्रॉड को शेयर करें, आज इस ब्रॉड के ऊपर 500 बंदा लेके आए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल लाइव इस वक्त जो है वो खबरें आ रही हैं। ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर हमला हो गया है, और वहां पे चौकी जो है उसको तबाह किया जा रहा है। एक एक सड़क, एक एक गली में इस वक्त जो है बलूचिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई है। और दहशतगर्द पाकिस्तान आर्मी और फोर्स है, ये कह रहे हैं रंजीत कुमार दास साहब। जी जी जी, ये इनकी राय है। राजनपुर से जो हमें खबर आई है उसके मुताबिक सुई से पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन को आईईडी से लगा के तो रुझान के मकाम पर धमाके से तबाह कर दिया गया है। उसमें अब ज़बरदस्त आग लगी हुई है नाजरीन। इसके अलावा हमारे पास नोशकी से खबर आई है कि नोशकी एफसी कैंप पर हमला किया गया है। यके बाद दीगरे 3 धमाके हुए हैं और फायरिंग हो रही है नोशकी में भी। इसी तरह से हमारे पास जो है वो कल्लात की खबर आ गई है कि कल्लात हमले में पाकिस्तानी फौज के 4 फौजियों को मार डाला गया है और उनका असला जब्त कर लिया है, और ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है, और ये हरबोई के इलाके में हुआ है। और इस तरह से 4 पाकिस्तानी फौजी वहाँ हलाक हुए हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हो रहे हैं। और ये आपको मैं बताता हूँ,
ہمارے ساتھ جڑے رہیے، براڈ کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنا ہو سکتا ہے شیئر کر سکتے ہیں آپ اتنا شیئر کریں، کیونکہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، بہت زیادہ آ رہی ہیں، نیوز اتنی سپیڈ سے آ رہی ہیں کہ اتنی سپیڈ سے میں بات نہیں کر سکتا۔ اور یہ مستونگ کے بارے میں کوئی اپڈیٹ، بالکل جی مستونگ کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ ابھی میں دیتا ہوں، ابھی آپ کو مستونگ کے بارے میں ہم اپڈیٹ دیں گے جناب، بالکل آپ ٹینشن مت لیں، آپ ہمارے ساتھ بس جڑے رہیں، آپ کو ایک ایک پل پل کی جو ہے وہ خبر میں یہاں سے دے رہا ہوں۔ ابھی مستونگ سے جو ہے وہ خبر آ گئی ہے، مستونگ میں بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی فوج کے درمیان شدید نوعیت کی جھڑپیں جاری ہیں۔ کوئٹہ کراچی شاہراہ کو سرمچاروں نے بند کر دیا ہے اور پاکستانی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ مستونگ میں کھڈ کوچا کے مقام پر پاکستانی فورسز اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان 40 منٹ سے زائد کی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور پاکستانی فوج نے پیش قدمی روکنے کی کوشش کی، بلوچ سرمچاروں آگے بڑھ رہے تھے، پاکستانی فوج نے کوشش کی روکنے کی، اس موقع پر پاکستانی فوج کو گھات لگا کر نشانہ بنایا گیا، بڑی تعداد میں پاکستانی فوجی یہاں مارے گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پورے بلوچستان میں پاکستانی فوجی اس وقت زخمی ہیں۔ راجن پور سے میں نے آپ کو بتا دیا، رجحان کے مقام پہ گیس پائپ لائن کو آئی ڈی لگا کر اڑا دیا گیا ہے۔ خاران سے خبر آ گئی ہے ناظرین، خاران سے خبر آ گئی ہے کہ مرکزی شاہراہ پر مسلح افراد نے ناکہ بندی کی ہے، اور اس کے بعد علاقوں میں مارٹر گولوں کے دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے، اور وہاں خاران میں بلوچ سرمچار ناکہ بندی کر چکے ہیں۔ اسی طرح واشک سے خبر آ گئی ہے، یہ واش سے خبر سنیے سر، یہ بہت اچھی خبر ہے، امپورٹنٹ نیوز ہے، کہ یہاں سے خبر آئی ہے کہ ناک لیویز تھانے پر مسلح افراد کا قبضہ ہو گیا ہے، اور یعنی کہ بلوچ سرمچاروں کا قبضہ ہو گیا لیویز تھانے پہ، اور 6 عدد اسلحہ سمیت ایک گاڑی اور موٹر سائیکل انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ پنجگور سے خبر آ گئی ہے ناظرین، پنجگور سے خبر آ گئی ہے، سیدھا کراس پر مسلح افراد وہ ہیں جو بلوچ سرمچار ہیں، انہوں نے ناکہ بندی کی ہے اور گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ راجن پور سے آپ کو خبر دے دی ہے، سوئی گیس کا پائپ لائن اڑا دیا ہے۔ واش کی خبر آپ کو دے دی ہے، گوادر ایئرپورٹ کے آس پاس جو ہے وہ سخت جھڑپیں ہو رہی ہیں سخت، اور یہ آپ کو میں نے خبریں دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں۔ مستونگ کی میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ شدید نوعیت کی جھڑپیں اس وقت مستونگ میں جاری ہیں۔ جی گلفراز خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک میسیج دے دو، عوام کو بھی ایک میسیج دے دو تاکہ وہ نکلے، جو باقی گروپ ہے جو آپ چاہتا ہے زیادہ بہتر ان کو بھی ایک میسیج دو۔ میں تو اس وقت یہاں بیٹھا ہوں، میسیج آپ کریں، ٹک ٹاک پہ میسیج کریں، گروپوں میں میسیج کریں، اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں، یہ جو براڈ ہماری چل رہی ہے یوٹیوب پہ، تاکہ وہ یہاں آ سکے۔ اور وہ کلات سے خبر آ گئی، کلات سے یہ خبر آئی ہے کہ کلات شہر کے قریب مرکزی شاہراہ پر سرمچاروں نے ناکہ بندی کر کے سنیپ چیکنگ شروع کر دی ہے۔ اسی طرح سبی سے بھی آ گئی یہ خبر کہ مرزانی میں پولیس چوکی پر سرمچاروں نے قبضہ کر کے ہتھیاروں اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا ہے، یہ وہاں سے آئی ہے سبی سے۔ اور یہ بختیار آباد کے مقام پر مرکزی شاہراہ پر سرمچاروں نے ناکہ بندی کر دی ہے۔ اس وقت پورے بلوچستان میں جتنی مین روڈز ہیں، جو بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، کنیکٹنگ جو ہوتی ہے، جو کنیکٹ کرتی ہیں ایک شہر کو دوسرے شہر سے، ان سب کو پہ سرمچاروں کا کنٹرول قائم ہو چکا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی نقل و حرکت جو ہے وہ اب رک گئی ہے، وہ جہاں ہیں اسی جگہ پھنس گئے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اب یہ خبر آئی ہے کہ کوئٹہ کے اوپر جو ہے 4 ہیلی کاپٹر کوئٹہ کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس تھے، اور یہاں پہ کوئٹہ کراچی ہائی وے پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، سبی کوئٹہ ہائی وے پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے، اور مکران کوسٹل ہائی وے پہ بھی قبضہ ہو گیا سرمچاروں کا۔ اور سرمچار جو ہے تربت شہر کے اندر پیٹرولنگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کئی حملے کیے ہیں تربت شہر کے اندر پاکستانی حملوں پہ، اور اس کے علاوہ مند میں، سمی میں، دشت میں اور سبی میں بھی سرمچاروں نے بڑے بڑے حملے کیے ہیں پاکستانی فوج پہ۔ اگر میں کوئی میسیج نہیں پڑھ سکتا اور اوپر چلا جاتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں سے خبریں بہت تیزی سے آ رہی ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ مند میں جناب یہ خبر آ گئی ہے، مند میں پاکستانی فورسز کے مرکزی کیمپ پر حملہ ہوا ہے اور کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسی طرح دشت میں، سبدان میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر مسلح افراد کا بڑی تعداد میں حملہ ہوا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے ناظرین کہ یہ
انہوں نے 2-3 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے. نمبر 1، بلوچ سرمچاروں نے ہائی ویز کو ٹارگٹ کیا ہے، وہاں مسلح ناکے لگا کے ان کو بند کیا اور چیکنگ کر رہے ہیں. جتنی گاڑیاں بھی آ جا رہی ہیں جو بیچ میں ہیں، باقی تو بند ہو جائے گی ٹریفک، لیکن جو چل رہی تھی اس میں چیکنگ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے جو نشانہ بنایا ہے وہ فوجی کیمپ ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک لسٹ رکھی ہے جس میں کہ فوجی کیمپ کہاں کہاں ہیں، تو اب یہ فوجی کیمپوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور تیسرا جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہروں میں داخل ہو گئے. یہ ابھی خبر ہمیں دے رہے ہیں معاویہ بلوچ صاحب، یہ کہہ رہے ہیں تربت میں ہیلی کاپٹر پر حملہ ہوا ہے، ہیلی کاپٹر کو آگ لگ گئی ہے. تو ایک ہیلی کاپٹر جو ہے تربت میں مار گرایا گیا ہے، بلوچ سرمچاروں نے مار گرایا ہے. میں ساتھ ساتھ چائے پی رہا ہوں کیونکہ گلا خشک ہو جاتا ہے. وہی بہت گرم ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی اگر آنا چاہے تو آ بھی سکتا ہے. جگہ جگہ پہ جو ہے وہ. اچھا، یہ مستونگ سے ایک اور خبر آ گئی ہے کہ مستونگ میں کوئٹہ کراچی شاہراہ 3 مقامات زلی، کھڈکوچا اور کلی چوتو میں بلوچ سرمچاروں نے 3 مقامات پہ ایک ہی ہائی وے کو کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اور جو 2 گھنٹے سے وہاں گاڑیوں کی چیکنگ کر رہے ہیں. ویڈیوز میرے پاس ہیں، شیئر میں نہیں کر سکتا. اچھا، پھر یہ خبر ہے یہ 2 گھنٹے پہلے آئی تھی، تاجبان میں معدنیات لے جانے والی گاڑیوں پر حملہ. 4 ٹرک جو ہے ان کو نظر آتش کر دیا. یہ چوری کر کے جو ہمارا بلوچستان کا سامان لے کے جاتے ہیں اس کو جو ہے وہ انہوں نے آگ لگا دی. اور بولان کے علاقے سے یہ خبر آئی ہے ابھی کہ کولپور میں بلوچ سرمچاروں نے مرکزی شاہراہ کو ٹریکٹر کے ذریعے تباہ کر دیا، یعنی ٹریکٹر سے اس کو کھود دیا شاہراہ کو، اور مرکزی شاہراہ کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا. شاہراہ سرمچاروں کے کنٹرول میں ہے. پاکستانی فورسز کے ایک بختر بند گاڑی پر حملے کی بھی اطلاع آئی ہے، یہ بولان کے علاقے کولپور سے. اسی طرح جو ہے وہ کوسٹل ہائی وے جو ہے اس کے اوپر بھی مسلح افراد نے ناکہ بندی لگائی ہوئی ہے. کیت ضلع کے علاقے سامی میں پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے. متعدد دھماکوں کے ساتھ شدید فائرنگ کی آواز آئی ہے. اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ سبی میں کرمو وڈ کے مقام پر مسلح افراد نے پاکستانی فورسز پر حملہ کر دیا ہے. ناظرین، حملہ ہو گیا ہے. ڈیرہ مراد جمالی میں مسلح افراد نے کئی گھنٹوں تک ناکہ بندی کر دی ہے، اور ڈیرہ مراد جمالی کے اسی مقام پر جو ہے وہ جہاں ناکہ بندی کی تھی، معدنیات لے جانے والی گاڑیوں کو 4 گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی ہے. اسی طرح سے تربت میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور مسلح افراد کا گشت جاری ہے. چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ قبضے کیے جا رہے ہیں، اور وہ قبضے کرنے کے بعد جو ہے وہ علاقے آزاد کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی ہمارے پاس تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا میسج آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے خود کی پرواہ نہیں، انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے وہاں سے. اور آج جو ہے وہ جو مریم بلوچ صاحبہ ہیں محترمہ، جو کہ بیبو بلوچ کی والدہ ہیں، انہوں نے آج جیل میں بیبو بلوچ سے ملاقات کی. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی. اس میں بیبو بلوچ نے یہ کہا ہے کہ خطرہ ہے ہمیں سیفٹی کا، ڈاکٹر مہرنگ کا. اور کتنے یار یہ انقلابی لوگ ہیں. بیبو بلوچ اپنی ماں کو کہتی ہے میری فکر مت کرو، تم جا کے لوگوں کو بولو کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بچائیں، کیونکہ وہ بیمار ہو گئی ہے اندر، اس کو کھانا پتہ نہیں کس قسم کا دے رہے ہیں، اور کیمرے لگا دیے ہیں، اور ذہنی ٹارچر اس کو کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہدوں کے ہد، مجھے نام نہیں آتا اس کا، نیچے لکھ کے بتائیں، جیل جو ہے جہاں ان کو رکھا گیا ہے، وہاں پہ اس جیل کو پاکستانی پولیس یا بلوچ پولیس سے انہوں نے لے کے، تو اب سیکیورٹی فورسز نے اس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جیل کا. تھینک یو ویری مچ ارجمانی جی. مہادیو شکتی دے گا جی، بالکل دے گا، آپ نے صحیح کہا ہے. یہ اشوک بھائی کہہ رہے ہیں مہادیو شکتی دے. رشک راجپوت کہہ رہے ہیں فری بلوچستان. اشوک کول کہہ رہے ہیں فری بلوچستان زندہ باد. تو مہرنگ بلوچ صاحبہ نے پیغام دیا ہے. ابھی ہمیں ماروی بلوچ صاحب جو ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں یہاں، انہوں نے بتایا کہ مہرنگ بلوچ نے
یہ بیان دیا ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میں اب بھوک ہڑتال کرنے والی ہوں۔ ظاہر ہے ان کو اگر کھانے میں زہریلی چیزیں ملا کر دی جا رہی ہیں، ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں جس سے ان کا معدہ گل سڑ جائے، چونا ملا کے ہو سکتا ہے دیا جا رہا ہو، کچھ اور چیز ملا کے دی جا رہی ہو، تو وہ کھاتی ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بھوک ہڑتال پہ چلی جائیں۔ یہ فیصلہ کیا ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ نے، یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ نے فیصلہ کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ابھی ہمارے پاس کیا خبر ہے۔ ابھی یہی خبر چل رہی ہے کہ گوادر ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے گریڈ میں قائم پاکستانی چوکی پر حملہ ہوا ہے، اور وہ حملہ ابھی تک جاری ہے۔ پاکستان کے فوج وہاں پہ مار کھا رہی ہے لیکن مقابلہ کر رہی ہے، اور بلوچ سرمچار جو ہے وہ گوادر کے ہوائی اڈے پر قبضہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ اور راجن پور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہاں پہ گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے جہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ واشک میں لیویز تھانے پر مسلح افراد کا حملہ ہوا ہے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے کہ 6 پنجابی کو قتل کیا ہے، مارا ہے، وہاں گولی ماری ہے، جو کہ چیکنگ کے دوران پکڑے گئے، اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ کیا خبر ہے، وہ میں ابھی آپ کو سناتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ گوادر اوماڑا میں کلمت کے مقام پر یہ چیکنگ کے دوران 6 افراد کی شناخت کی گئی، جس کے بعد ان 6 کے 6 کو ہلاک کیا گیا، جبکہ 3 افراد کا جن کا تعلق پنجاب سے ہے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ 6 افراد جن کی شناخت کی گئی ہے، یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے جو سول کپڑوں میں جا رہے تھے، تو 6 ایک جگہ اور 4 ایک جگہ، 10 کی تو ہمارے پاس کنفرم خبر ہے کہ 10 پاکستانی فوجی جو ہے اس وقت تک مارے جا چکے ہیں۔ کوئٹہ پہ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں جاری ہیں، مستونگ میں حالات کشیدہ ہیں، اور ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جھڑپیں بدستور جاری ہیں۔ پسنی میں کوسٹل ہائی وے جو ہے اس پہ بھی قبضہ ہو گیا ہے اور ناکہ لگا دیا گیا ہے، اور کیچ کے مند کے علاقے میں مسلسل دھماکوں کی آواز آ رہی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مستونگ میں پاکستانی فورسز کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، لیکن ابھی جنگ جاری ہے، کیونکہ پاکستانی ظاہر فوج کا اسلحہ بھی چل رہا ہے، ان کا اسلحہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ فارغ ہو جائیں گے، لیکن ابھی وہاں جنگ جاری ہے۔ تربت کے مختلف علاقوں پر بلوچ سرمچاروں کا کنٹرول بدستور جاری ہے۔ سرمچاروں کے ہاتھوں میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے جھنڈے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے۔ اور تربت شہر میں دھماکوں کے ساتھ شہر میں مسلح افراد کا گشت ہے۔ مستونگ اور بولان میں مرکزی شاہراہوں پر مسلح افراد نے ناکہ بندیاں شروع کر دی ہیں، جبکہ سامی کے علاقے میں فورسز کے مرکزی کیمپ پر حملہ کیا گیا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جگہ جگہ یہ حملے ہو رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنل انہوں نے جو اسالٹ کرنی تھی، پاکستان نے جو آپریشن کرنا تھا، اس سے پہلے بلوچ سرمچاروں نے جو میٹنگ کی تھی 2-2.5 ہفتے پہلے، وہ میٹنگ 3 دن چلی تھی۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، ریپبلکن گارڈز، بلوچ نیشنلسٹ آرمی اور سندھو دیش ریولوشنری آرمی، ان سب کو ملا کے تو ایک بلوچ نیشنل آرمی بنائی ہے۔ 3 دن یہ اجلاس جاری رہا تھا، اور اس 3 دن کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اب ایک سنگل کمانڈ کے تحت جو ہے اٹیکس کیے جائیں گے، اور اسی وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اب بیک وقت پورے بلوچستان میں جو ہے پاکستانی فورسز کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں، اور آج وہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ آج بلوچستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا قصبہ نہیں ہے جہاں پہ بلوچ کے سرمچار جو ہے پاکستانی فوج پہ حملہ آور نہ ہو رہے ہوں۔ سڑکوں پہ قبضے ہیں، کئی سڑکوں کو کھود دیا گیا ہے جو ناکارہ بنا دی گئی ہیں ٹریفک کے لیے۔ اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ ناکوں میں ایسے لوگ جو نظر آئے جن پہ شک تھا جن پہ شک تھا ان کو اتار کے چیک کیا گیا۔ جب ثابت ہو گیا کہ یہ پاکستانی فوج کے یا سیکرٹ سروسز کے ایجنٹ ہیں، ان کو گولی مار دی گئی، اور جو پنجابی تھے 3 ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان کا تعلق کسی چیز سے نہیں تھا۔ یہ خبریں ہمیں آ رہی ہیں ناظرین، 190 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوشش کریں اور زیادہ لوگوں کو بھی لے کے آئیں، اور یہ اوپر سپر تھینکس کا ہے دیا ہوا لنک، وہاں جا کے آپ اگر کچھ ہمیں عطیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جی، سندھو دیش والے سندھ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں BLA کے ساتھ مل کر، یہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے، جی بالکل،
اور اوا سیم لکھ رہے ہیں تھینک یو ڈیئر جینٹلمین ڈاکٹر امجد مرزا بلوچ برادر یو آر ون آف اس وی ول گیو سیم بیک ٹو یو فار پاکستانی آکوپائڈ کشمیر ان دا نیڈ آف آور. یہ بپا راول فاؤنڈیشن میرا خیال ہے یہ انہوں نے یہ دیا ہے گفٹ. اب یہ گفٹ انہوں نے دیا ہے تو وہ پتہ چلے گا کہ کیا گفٹ ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا گفٹ ہے. بہرحال وہ گرین باکس آیا ہے، گفٹ آیا ہے، اس پہ شاید کلک کرنا ہے تو یہاں پہ پتہ چلے گا. تو یہ اب ریکنیکٹ ہو گیا ہے، ریکنیکٹ ہو گیا تھا تو وہ چلا گیا کہیں. بہرحال تو بپا جی یہ جو آپ نے بھیجا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے جو لکھا ہے وہ پڑھا نہیں جا رہا کیونکہ وہ گرے میں آپ نے لکھا ہے، اس کو وائٹ ٹیکسٹ کریں پلیز. ہو سکتا ہے انہوں نے ممبرشپ لے لی ہو تو وہ ابھی پتہ چلے گا. بپا جی بتائیں. تو ناظرین جو جس طرح ابھی دیکھو نا 190 تھے تو 190 میں سے جو ہے وہ 40 لوگ چلے گئے. تو آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ 9 لوگ پھر آ گئے. گڈ. میرے بس کا بات نہیں ہے یہ. اجاز کوئی ہیں رحمان؟ اچھا ممبرشپ گفٹ ہے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو ویری مچ. اور میں اب آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اگر اور اپڈیٹ آئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اپڈیٹس کا سلسلہ بدستور جاری ہے. ناظرین خبریں آ رہی ہیں، پورا بلوچستان اس وقت جو ہے آزادی کی انگڑائی لے رہا ہے. ناظرین یہ ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے، یہ خبر آ گئی ہے مستونگ سے، خبر آ گئی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں. شدید جھڑپ کے بعد پاکستانی فوج پسپا ہو گئی ہے. ناظرین پسپا ہو گئی ہے، پیچھے ہٹ گئی ہے پاکستانی فوج. حملے میں پاکستانی فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ بریکنگ نیوز آ گئی ہے. مستونگ میں پاکستانی فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی ہے. اور یہاں عمران خان صاحب ایک ہیں، یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں پنجگور میں سی پیک روڈ پر سرادو کے مقام پر مسلح افراد کی 3 گھنٹے سے ناکہ بندی جاری ہے. بالکل جگہ جگہ ناکہ بندی ہے. ناظرین اور مستونگ میں پاکستانی فوج کو مار پڑی ہے، وہ پسپا ہو گئے ہیں، ان کو بہت سخت مالی نقصان ہوا ہے اور وہ اپنا اسلحہ بھی چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں وہاں سے. جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق میرا کام ہے آپ کو خبر آپ تک پہنچانا، آپ کا کام ہے اس کا تجزیہ کرنا. ادھر بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے آنے والی اطلاع کے مطابق مقامی صحافی محمد عثمان کو آج صبح حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. اس سے قبل بھی پاکستانی فورسز کی طرف سے چھاپے مارے گئے ان کے گھر پہ اور ان کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین خبر ہے. بالکل جی بلوچستان آزاد تھا اور آزاد ہی رہے گا. پپا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شرد جی بھارت ماتا کی جے انہوں نے لکھا ہے. ریپبلک آف بلوچستان زندہ باد. تھینک یو آپ کے کمنٹس کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. تو یہ خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور دھڑا دھڑ پہنچ رہی ہیں. جیسا میں نے بتایا مستونگ میں جو ہے وہ پاکستانی جو فوج ہے وہ فرار ہو گئی ہے وہاں سے، وہ بھاگ گئے، انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے. اور اسی طرح سے کئی جگہوں پر جو ہے وہ آ رہا ہے. یہ کسی نے لکھا ہے محترم ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب آپ کے تمام بیانات حقیقت پر مبنی ہیں اور اس وقت بلوچستان کی تمام شاہراہیں بند ہیں اور سنیپ چیکنگ بھی جاری ہے اور بلوچ سرمچاروں نے بلوچستان کی شاہراہیں بند کر رکھی ہیں. یہ لکھا ہے کسی نے. اور مختلف جو ہے دوست وہ کمنٹ کر رہے ہیں. ایک کمنٹ آیا ہے کہ میں سر آپ کو پچھلے ویڈیو کے کمنٹ میں بلوچستان کہا تھا کہ بلوچستان اب جاگ رہا ہے. سر آپ کا شکریہ کہ آپ بلوچستان کے بارے میں نیوز بتاتے ہیں، میرا فرض ہے بھائی. پھر یہ اسی طرح سے تربت کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ تربت میں سماچاروں نے اچھا تربت سے یہ خبر آ رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. تربت شہر میں سنگانی سر میں قبضہ ہو گیا ہے، ملک آباد پہ قبضہ ہو گیا ہے، شاہی تمپ پہ قبضہ ہو گیا ہے، چاہسار پہ قبضہ ہو گیا، مالے بازار پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور کھوش
खोशलत पे कब्जा हो गया है। और इसके अलावा स्नैप चेकिंग हो रही है, और अब बलोच शर्मचारों ने जो है वो अवाम इकट्ठी हो रही है उनका इस्तकबाल करने के लिए। तो बलोच अवाम जो है वो उनसे खिताब कर रहे हैं, यानी वो बिल्कुल बेफिक्र होकर वो उनसे बातें कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखते हैं कि अभी और क्या न्यूज़ आई है हमारे फीडर पे। तो न्यूज़ जो है हमारे फीडर पे वो जो अभी ताज़ा तरीन आई है, अभी तो यही चल रही है। पंजगोर में भी सीपैक रूट पर सरादो के मकाम पर मुसल्लह अफराद के 3 घंटों से नाकाबंदी जारी है नाज़रीन, 3 घंटों से। तो खबर ये है कि तुर्बत के शहर के कई इलाकों पे बलोच शर्मचारों का कब्जा हो गया है। मस्तूंग में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के साथ जो झड़प कई घंटे जारी रही, उसके बाद पाकिस्तानी फौज को वहां से पसपा होना पड़ा, शिकस्त खानी पड़ी। ये खबरें इस वक्त हमारे पास लाइव चल रही हैं नाजरीन, ये लाइव चल रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, अगर आप में से कोई आना चाहे तो उसका मुझे तरीका नहीं पता, तो वो अगर आप लोगों को पता है तो आप यहाँ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। ये हादी बलोच का आया है बलूचिस्तान से मैसेज, उन्होंने कहा शुक्रिया। मंद में मजीद धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, इमरान खान साहब बता रहे हैं। बिल्कुल जी, फ्री महारंग, इन्होंने महारंग पे हाथ डाल के ना तो बहुत गलत काम किया है। और फिर समी बलोच के ऊपर जिस तरह से, देखो यार ये कितने बेगैरत लोग हैं, कैसे लड़कियों को घसीट रहे हैं। उनके घरों में बेटी नहीं है, वो तो मेरी तो बेटियों से भी, वो मेरी तो पोतियों की उम्र की होगी वो, इनको शर्म नहीं आती। ये बहुत जलील और घटिया किस्म के लोग हैं, फौज है। ये समझते थे कि बलूचिस्तान के लोग जो है इनको मारेंगे तो ये काबू में आ जाएंगे। तो ये अपडेट कब आई है? अच्छा, ये अपडेट एक और आई है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। पंजगोर की खबर बराबर आ रही है कि वहां अभी तक शर्मचारों का कंट्रोल है, अभी तक उनकी खबरें आ रही हैं कि वहां पे है। और ग्वादर के एयरपोर्ट पे कब्जा करने के लिए जो है झड़पें अभी भी जारी हैं, अभी भी फाइटिंग हो रही है, गोलियां का तबादला चल रहा है दोनों तरफ से। इसके अलावा वाश्क जो है वहां पे लेवीज थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला हुआ और 6 अदद गन्ने और एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल जो है वो कब्जे में ले लिया, ठीक है ना। और राजनपुर में मैंने आपको बताया है कि कैसे राजनपुर में गैस पाइपलाइन जो है रुझान के मकाम पर उसको बम धमाके से उड़ाया गया और वहां पे वो आग लगी हुई है। बप्पा जी कह रहे हैं डॉक्टर साहब अपनी हैसियत के हिसाब से सपोर्ट कर दिया, बड़ी मेहरबानी। हैसियत क्या जी, ये मैं कहता हूँ आप थैंक यू वेरी मच। मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास क्लिप माइक नहीं है, प्रॉपर कैमरे नहीं है, और फिर सॉफ्टवेयर हमें लेना है। एक एक सॉफ्टवेयर 400-400 पाउंड का है भाई, जिससे 24/7 खुद ब खुद हमारी खबरें अपडेट होती जाए। इसको मॉडर्नाइज करना है हमने, बलोच न्यूज़ एक्सक्लूसिव को और रेडियो मालिया को। तो जो आप दें वो बहुत है, बड़ी मेहरबानी आपकी। खारान में अभी भी मार्टर गोलों की धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, ये सिलसिला जारी है। तो इस वक्त जो है नोशकी के मकाम पर कोयटा तफ्तान मरकजी शराब भी कब्जे में आ गई है। यानी बड़ी रोड जो हैं वो मैप पे मैं कैसे दिखाऊं, मैं नहीं दिखा सकता मैप पे। आज एक और बात आपको बताऊं, हाँ, ये डॉक्टर मैरंग बलोच की मेरे ख्याल सिस्टर हैं या कौन है जिन्होंने मैसेज किया है, सर दुआ करो शर्मचारों के लिए। तो आज आपको ये बताऊं कि आज असर और जोहर और असर की नमाजों में मौलवी जो हैं मस्जिदों के, उन्होंने शर्मचारों की कामयाबी की दुआएं की हैं। डॉक्टर मारंग बलोच के लिए दुआएं की हैं, समी बलोच, बेबा बलोच, इन सब के लिए उन्होंने दुआएं की हैं आज पूरी मस्जिदों में। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान का जो पंजाबी मौलवी है वो भी अपनी जान बचाने के लिए अब शर्मचारों के लिए हाथ उठा के दुआ कर रहा है, क्योंकि उसको पता है दुआ ना की ते अगली बारी मेरी है। हाँ जी, तो ये अब देखो, हाँ जी, ये इसको कहते हैं तब्दीली। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। ऐसा इन्होंने जुल्म किया है कि आज नाको चने चबा रहे। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया
ذاکر رشید صاحب بہت شکریہ، شفیق بلوچ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، دھرم کمار جی آپ کو واپس نمستے ہے جی، سلام آپ کا بھی شکریہ، ایکسی بلوچ آپ کا بھی شکریہ۔ سر کب وہ وقت آئے کہ ہم اپنی بکس میں اپنے بچوں کو سب ہیروز کے بارے میں بتائیں جنہوں نے آزادی میں ساتھ دیا، اور آپ کا اور ہر اس پتہ نہیں کیا صحافی کا بھی نام ان ہیروز میں شامل ہو جنہوں نے ہمارے لیے آواز اٹھائی۔ پھر لکھا ہے محمد شالی نے پین، انہوں نے تو گالی دی ہے۔ پھر مارنگ بلوچ کا آیا یو آر رائٹ، تھینک یو۔ پھر یہ سلمان محمود صاحب نے بھی کوئی برگر شرگر بھیجے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ عمران خان نے کہا براس اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی مقام تک جا سکتا ہے، جی بالکل۔ پھر یہ سرندرا نے لکھا ہے یو آر ڈوئنگ گریٹ ایفرٹ، تھینک یو جی۔ پھر ذاکر رشید نے لکھا ہے اللہ میرا ملک کو آزاد کرے۔ پھر دھرم کمار جی نے وکٹری کے نشان بنائے ہیں۔ پھر عزیز صاحب نے لکھا ہے واہ ڈاکٹر بازوش، شاید اس کا مطلب ہے شاباش۔ پھر سلمان محمد نے لکھا ہے فری بلوچستان۔ پھر عمران خان نے پھر لکھا ہے ڈاکٹر صاحب کیا بی ایل اے جیکو آباد کی بھی بات کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا بھی وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں تو کرتا ہوں۔ اچھا، یاسر براسپا وطن روکین۔ اچھا، پھر ارجمی سر جی تھینک یو فار یور اسٹرگل اینڈ سپورٹنگ اس، دس از مائی ڈیوٹی۔ آپ مجھے تھینک یو کیوں کرتے ہو؟ میرا یہ فرض ہے، میری یہ ڈیوٹی ہے۔ آپ بس میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، آپ کا تھینک یو یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو جوائن کر دو، یہی میں آپ لوگوں کا تھینک یو ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں بلوچستان کی آواز، بلوچستان کی جنگ کی خبریں اور بلوچستان کا مقدمہ اگر کوئی بھارتی میڈیا پہ لڑ رہا ہے میرے علاوہ، تو یہ جگہ ہے، یہاں آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں، سوائے میرے ایک بندے کے جو نہ بلوچستان میں پیدا ہوا، نہ مجھے بلوچی زبان آتی ہے، لیکن میرے اندر جو جذبہ ہے آزادی کا، وہ اتنا طاقتور مجھے بناتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جہاں کوئی بھی محکوم قوم اپنی جنگ آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہو اور تمہاری اپنی قوم سوئی ہو، تو اپنی قوم کو سوتا چھوڑ کے اس کے ساتھ جا کے ملو، اس کے ساتھ جا کے ملو۔ اور اسی لیے میں نے ہمیشہ بلوچ کا ساتھ دیا، آج سے نہیں دے رہا، 1973 سے دے رہا ہوں، جب میری عمر 16 سال تھی اور جب میں گورنمنٹ ڈگری کالج راولپنڈی میں پڑھتا تھا اور بھٹو نے ملٹری آپریشن شروع کیا تھا، اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھا اور میری ڈیوٹی یہ تھی، اس کا نام تھا متحدہ مزدور فیڈریشن، ڈیوٹی انہوں نے میری یہ لگائی تھی کہ وہ مجھے پمفلٹ دیتے تھے، اور میں صبح 8 بجے کالج شروع ہوتا، 7 بجے میں نے جا کے پورے کالج میں وہ کرسیوں کے اوپر بینچوں کے اوپر جو ہے وہ پمفلٹ لگا دینے ہوتے تھے بلوچستان میں ملٹری آپریشن جو ہو رہا تھا اس کے خلاف۔ 16 سال کی عمر، تو اب میری 65-66 سال عمر ہے، میں 50 سال سے لگا ہوا ہوں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری اس وقت جو ایکسائٹمنٹ ہے اور خوشی ہے اور میرے اندر جو ایک وہ ہلچل ہے وہ کتنی زیادہ ہوگی، ہیں کتنی زیادہ ہوگی۔ میں نے تو بلوچستان کا مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، مجھے تو پتہ اس وقت لگا۔ اچھا جی، پنجگور سے خبر آ گئی ہے سی پیک روٹ پر سرادو کے مقام پر مسلح افراد 3 گھنٹوں سے ناکہ بندی جاری ہے، جی یہ پتہ لگ گیا۔ ذاکر جی تھینک یو، معاویہ بلوچ تھینک یو، پورے دعا کریں جی، وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے لیے، سر اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا یہ ہے کوئی نام، اس سے یہ انہوں نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی آپ بہن ہیں یا آپ کوئی آدمی ہیں جنہوں نے اس نام سے اکاؤنٹ بنایا؟ معروف صحافی بلوچ اور پختون قوم کا توانا آواز عثمان کاکڑ کو کوئٹہ سے لاپتہ۔ اچھا، عثمان کاکڑ کوئٹہ سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔
عمر فاروق کہہ رہے ہیں میں انڈیا کا ایجنٹ ہوں. اچھا بھائی. عمران خان کہہ رہے ہیں BLA ڈیرہ غازی خان کراچی جیکب آباد اور افغانستان ایران آکوپائڈ بلوچستان کی بات کر رہی ہے. اچھا کر رہی ہے تو کر رہی ہوگی. اس وقت تو لڑائی جو ہے پاکستانی بلوچستان میں ہو رہی ہے. شالی کہہ رہے ہیں مکو کہ تو اچھا وہ مجھے گالیاں دے رہے کہ کنجر ہوں. اچھا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کہہ رہی ہے قربان سر. ایکسی بلوچ کہہ رہے ہیں سر آپ بھی ہمارے سرمچار ہیں. بالکل سرمچار ہیں جی ہم پکے پکے. ہوئے ہوئے ہوئے. یہ موہت سوری صاحب تھینک یو ویری مچ. موہت سوری صاحب نے کینیڈا سے $28 کا تحفہ دیا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے $28 جو کہ 15 پاؤنڈ بنتے ہیں جو کہ بہت ہمارے لیے اہمیت اس کی ہے. بہت شکریہ موہت سوری جی آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھو یہ موہت سوری جی ان کے نام سے پتہ لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن یہ مذہب کی بنیاد پہ سیاست نہیں کرتے. مذہب کی بنیاد پہ کسی کی حمایت نہیں کرتے. وہ جذبے اور مقصد کی بنیاد پہ کرتے. انہوں نے نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا سرمچار ہے یا یہ سناتنی ہے. انہوں نے اپنا حصہ بلوچ کی قومی آزادی کی تحریک میں اس طرح ڈالا کہ اس میڈیا چینل کو فائنینشلی سپورٹ کیا. اس میڈیا چینل کی مالی مدد کی جو دنیا بھر میں واحد چینل ہے جو اس طرح سے مقدمہ لڑ رہا ہے بلوچستان کا. مجھے یوٹیوب پہ کوئی ایسا چینل لا کے دکھاؤ جس کا نام ہی ہو بلوچستان کا اور جو صرف بلوچستان کی خبریں دیتا ہو, روز دیتا ہو, دن میں کئی بار دیتا ہو. اسی طرح ٹویٹر پہ بھی ہماری خبریں چلتی ہیں. اسی طرح ٹک ٹاک کے اوپر بھی ہمارے تقریباً 80-85 ہزار فالوور ہیں جو بلوچستان کی خبریں ہم سے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو موہت سوری صاحب آپ کے جذبے کو سلام ہے. بلوچستان کی عوام کی طرف سے میں آپ کو سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں, آپ کو نمسکار کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. بپا جی بھی مقابلے پہ ہیں بھائی. بپا جی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ کب ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے گا. بھی پڑھایا جائے گا اور پڑھانا چاہیے. اس لیے نہیں میں تو مر کھپ چکا ہوں گا, مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن پڑھانا اس لیے چاہیے تاکہ اگلی نسل کو پتہ چلے کہ ہمت نہیں ہارنی, کہ ہم ایک ایسے وقت میں کام کر رہے ہیں, ایک ایسے وقت میں کام کر رہے ہیں جب کہ ہر طرف مایوسی تھی. ہر طرف لوگ یہی کہتے تھے پاکستانی فوج بہت طاقتور ہے, یہ قبضہ نہیں چھوٹ سکتا, جمہوری جدوجہد کرو. اور اب اختر مینگل صاحب کا آج آیا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اختر مینگل اگر آ کے ہمارے ساتھ بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں ثالثی کرنا چاہتے ہیں تو ہم ویلکم کہیں گے. انہوں ویلکم کہیں گے, سمجھے کہ نہیں. تھینکس فار. اچھا انہوں نے یہ بھی لکھا ہے تھینکس فار یور ہارٹ, یور کائنڈ ہارٹ اینڈ ہارڈ ورک. موہت سوری صاحب نے کہا ہے آپ کی محنت اور آپ کے خوبصورت دل جذبے کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی لوگ بالکل لوگ اکے پڑے ہیں. یاسر نے کہا اب وقت آ گیا ہے ناپاک فوج کے خلاف اعلان جنگ ہوگا. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. یہ موہت سوری صاحب نے 15 پاؤنڈ کا کینیڈین $28 کا تحفہ بھیجا ہے ہمارے چینل کے لیے. اور اس میں ہمارا کم از کم میرا خیال ہے کہ ایک مائک تقریباً آ ہی جائے گا. بہت شکریہ آپ کا جی. جب مائک ہمارا آ جائے گا تو ہم اس کا مائک کا نام ہی رکھیں گے, آپ کے نام پہ رکھیں گے اس کا نام, موہت سوری اس کا نام ہوگا, موہت سوری مائک. میں لکھ لیتا ہوں یہ موہت سوری مائک 15 پاؤنڈ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. بالکل جی. قائد اعظم کا کہنا یاد آ رہا ہے کہ ہندوستانی مسلمان اپنی پوری زندگی ہندوؤں سے لائلٹی ثابت کرنے میں گزار دے گا. ہاں ظاہر ہے, یہ قائد اعظم نے نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا اس نے ابوالکلام آزاد نے کہا تھا پارٹیشن سے پہلے. انہوں نے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو, یہ ظلم کر رہے ہیں آپ. اور وہ آج تک مسلم آبادی جو ہے وہ کتنی بھی محنت کر لے لیکن ہندوستان میں ان کو بڑی قربانی دینی پڑے گی. اس وقت تک جو ہے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اچھا یہ سالی صاحب مجھے گالیاں دینے سے بند نہیں آ رہے, کہہ رہے ہیں الو کے پٹھے یہ ڈالر تیرے اکاؤنٹ میں
जाएंगे। अच्छा हाँ जी, मेरे अकाउंट में जाएं तो और किसके अकाउंट में जाएंगे? ये आपके अकाउंट में जाएंगे। पागल वाली बातें नहीं करो। इतनी खुशी है, मुझे नींद नहीं आ रहा। आप कहते हो नींद नहीं आ रहा, मैं 6-6 बजे तक जागता रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या डेवलपमेंट हो रही है ना। मैं क्या ब्लॉक करूं यार, शायल को क्या ब्लॉक करूं मैं इसको। चलो आप कहते हैं तो कर देते हैं। इसको कैसे ब्लॉक, मुझे तो आता नहीं है ब्लॉक करना, इधर से रिमूव कर देते हैं इसको। ओए ओए होए, ये बप्पा रावल साहब ने 100 रुपए दिए हैं। ये 100 रुपया 1 पाउंड बनता है। इस वक्त हमारे पास 16 पाउंड जमा हो गए हैं। आज 16 पाउंड जो है वो हमारे पास आ गए हैं। इन्होंने 100 रुपया दिया है जो कि 1 पाउंड बना है। और इसके लिए पप्पा जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लिखता जा रहा हूँ क्योंकि हम भी याद रखेंगे कि मुश्किल वक्त में हमारी माली इमदाद किसने की, हमारे काम को फैलाने के लिए ये किस किसने मदद की, किस किसने अपना हिस्सा डाला, हम भी याद रखेंगे, हम भी नहीं भूलेंगे। और हमने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी इस काम के लिए। तालीम के जब हम हासिल कर रहे थे उस वक्त भी। अच्छा ये कह रहे हैं, बप्पा जी ने पैगाम भी भेजा है। वो कह रहे हैं जो लड़की बना जो ल- लड़की बिना सार के घर से बाहर नहीं निकली, बीच रोड पर। हाँ वो कह रहे हैं जो लड़की बिना दुपट्टे के, सर के, चादर के घर से बाहर नहीं निकली, बीच रोड में उसका दुपट्टा खींचा गया। लाना था पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट पर, समीउद्दीन बलोच शेरनी। तो वो सही कह रहे हैं ना यार। मुझे, मैं बता नहीं सकता, मुझे आग लग गई है। मेरी आंखों के सामने से वो सीन नहीं जाता। कैसे उसको खींच रहे, उसके कपड़े फाड़ दिए। शुक्रिया शुक्रिया रफीक अहमद, रफीक थैंक यू। अच्छा वोरी पबजी कह रहे हैं आर्मी बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं होने देगी। वो देखेंगे ना, वो तो अभी देखना बाकी है। हाँ जी, वो तो अभी देखना बाकी है। अच्छा बस वो ये बेचारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस किस्म की। इनका क्या है, इनका कोई दीन नहीं है, इनका कोई ईमान नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ जो है गालियां दे सकते हैं। आप जाके देखें टिकटॉक की ब्रॉडो पर भी ये यही कुछ कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि हाँ जो तो खबरें आ रही हैं, मैं तो आपके साथ गप्पों में लगा हुआ था, ये तो खबरें और भी आ गई हैं भाई। देखते क्या खबरें हैं ये खबरें चेक करनी पड़ेंगी। मैं ये चेक करके आपके साथ शेयर करता हूँ, फटाफट शेयर करता हूँ। ये क्या है, इसकी जरूरत नहीं है, इस पे जाओ। ये अभी खबर आई है, सर यूएनएचआरसी हैज टेकन नोटिस ऑन। भाई इतना बड़ा केस है, दे हैड टू टेक नोटिस। यूएनएचआरसी हैड टू टेक नोटिस। कल वहां पे बलोच कर्मचारियों ने पाकिस्तान की आर्मी को डेथ स्क्वाड कह के पुकारा है, और इतना बड़ा ये केस है, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो नॉमिनेट हुई हुई है, तो दे कुड नॉट इग्नोर हर। लेकिन क्या ह्यूमन राइट कमीशन ने कोई चुनौती दी है उनको, कुछ धमकी दी है कि रिहा किया तो ये होगा? नहीं। क्यों? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का बोर्ड में पाकिस्तान उस बोर्ड का मेंबर है, चाइना उसका मेंबर है। ये सद्दाम अल बलोशी ने लिखा है, मशके में एक ही खानदान के 8 अफराद को गुज़िश्ता दिनों जबरी लापता का शिकार बनाया। 4 अफराद की मसक शुदा लाशें पहले फेंकी गईं, और आज चारों की, बाकी जो थे उनकी लाशें फेंकी गई। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि जी। अच्छा ये मुझसे
زکریا نے پوچھا ہے ڈاکٹر امجد صاحب یہ سارے سچ ہے، کہاں سے خبر لے کے آتے ہو آپ؟ پتہ نہیں کیا ہے آپ کا، کوئی پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ ہاں جی، وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے بھی موہت سوری جی آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، بہت شکریہ ادا کیا ہے۔ بپا جی کا بھی بہت شکریہ، موہت جی کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا، ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہاں رات ہو چکی ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گوادر ایئرپورٹ کے اطراف میں سی پیک روٹ جو ہے اس پر ابھی تک مسلح افراد جو ہے ان کا قبضہ جاری ہے، اور یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اب رات ہو گئی ہے، میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ رات گہری ہونے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا جنگ کی شدت میں کمی آئے، اور سحری کے ٹائم دوبارہ سے یہ جنگ کا جو ہے یہ تیز ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کسی نے نظم بھیجی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ غزل کا عنوان ہے انقلاب، اور یہ لکھی ہے ناصر علی بلوچ نے۔ اٹھا ہے وقت انقلاب جاگ اے بلوچ، اٹھا ہے وقت انقلاب جاگ اے بلوچ، دبانا ظلم کے عذاب جاگ اے بلوچ، یہ خون کہہ رہا ہے تجھے غیرت کو آزما، نہ رکھ غلامی کا حجاب جاگ اے بلوچ، وہ دیکھ راہ حق میں جو قرباں ہوئے صنم، وہی ہے اہل فتح و باب جاگ اے بلوچ، یہ ماہ رنگ و سیمی ہیں غیرت کی صدائیں، تو کب بنے گا آفتاب جاگ اے بلوچ، جو بیچتے ہیں اپنا لہو دیکھ ان کو تو، جو بیچتے ہیں اپنا لہو دیکھ ان کو تو، نہ کر گناہ کا انتخاب جاگ اے بلوچ، اٹھا ندا کہ پھر تجھے آواز دے رہی، اٹھ ندا کہ پھر تجھے آواز دے رہی، یہ سرزمین مشک و ناب جاگ اے بلوچ۔ اور آخری مصرع ہے کہ آخری شعر ہے کہ ناصر رہے گا زندگی میں وہی خاک میں مگر، ناصر رہے گا زندہ وہی خاک میں مگر، جو خود میں رکھتا ہو شتاب جاگ اے بلوچ۔ مستونگ سے خبر آ رہی ہے کہ مستونگ میں شدید جھڑپ کے بعد پاکستانی فوج حملے میں پسپا ہو گئی ہے، حملے میں پاکستانی فوج کو پسپائی ہو گئی ہے، پنجگور کی سڑکوں پہ ابھی بھی قبضہ ہے۔ اچھا، یہ ایک بریکنگ نیوز یار، کمال بریکنگ نیوز ہے، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ خبر یہ آئی ہے، اور سنو یار، مزہ لے کے سنو، بلوچستان بھر میں، پورے یعنی کہ بلوچستان میں بلوچ سرمچاروں کی جانب سے پنجابی فوج کے لیے دفعہ 144 نافذ، پنجابی فوج کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جو بھی پنجابی مزدور نظر آیا وہ پھر نظر نہیں آئے گا۔ پنجابیوں کے لیے بلوچستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، پورے بلوچستان میں بلوچ سرمچاروں کی طرف سے۔ یار کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ دن آئے گا؟ ہے کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ خبر ہمارے پاس آئی ہے کہ 20 مارچ سے اب تک، یعنی پچھلے 4-5 دن میں، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پرامن مزاحمت پہ ریاست کا کریک ڈاؤن، ظلم اور جبر کے دوران 200 کے قریب لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ بلوچ عوام سے درخواست ہے کہ ان کے جو دوست بھائی خاندان کا کوئی فرد گرفتار ہے ان کی تفصیلات بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دوستوں کو ضرور پہنچائیں۔ بی وائی سی کے وکلا کارکن ایڈوکیٹ عمران بلوچ ان دوستوں کے لیے قانونی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو یہ خبر ہے کہ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں، کسی کو اٹھایا گیا ہے یا کوئی لاپتہ ہو گیا ہے، تو بلوچ یکجہتی کمیٹی سے رابطہ کریں اپنی مقامی شاخ سے، اور ان تک ان کے نام بھیجیں۔ تو یہ ابھی تک خبریں جو ہے آ رہی تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہ ابھی ایک اور خبر آئی ہے، نہیں یہ وہی خبر ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے ڈالا ہے۔ ہر طرف سے خبریں 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 آ رہی ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے۔
अच्छा जी, वीडियोस आ रही हैं कर्मचारियों की बड़ी जबरदस्त, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकता। भाग गए पुलिस। थैंक यू पप्पा जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये क्या क्या खबर सुनाई है डॉक्टर साहब, वाह बलोच कर्मचारियों का स्वाद आ गया। अच्छा, उल्टा 144 दफा ना लगा दी, हाँ तो लगा दी उन पे। वो उन्होंने कहा कोई पंजाबी ना निकले, पंजाबी फौज और पंजाबियों के ऊपर पूरे बलूचिस्तान में दफा 144 लगा दी गई है। हैं जी, दफा 144 लगा दी गई है। वही मैं कहता, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। देखो आंखें खोल के, हैं आंखें खोल के देखो। वो जो मेरा दूसरा चैनल है ना रेडियो मालिया, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन बंद कर दिया 3 महीने के लिए। वहां से जो पैसे मुझे 2-4 मिल रहे थे वो बंद कर दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने BLA का वो मैसेज पढ़ के सुनाया है, तो ये तशद्दुद को आपने हवा दी है। मैंने अपील की, उन्होंने 5 मिनट में मेरी अपील उठा के बाहर फेंकी, उनका कोई अपील नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब ये वाला जो चैनल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसके मेंबर बने, इसके मेंबर बने, क्योंकि इस पे मोनेटाइज हैं हम। तो चलो हम पहुंचने वाले थे रेडियो मालिया पे। 10,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए थे, 25 हमारे पेड मेंबर हो गए थे, और हम पहुंचने वाले थे उस लेवल पे जहां हम सारा इक्विपमेंट ले लेते। हमारा दोस्त जो है, दोस्त तो नहीं है, जो टेक्नीशियन है जिसने काम करना है, वो जर्मनी में है। वो मुझे मैसेज करता रहता है, डॉक्टर साहब कब शुरू करना है, कब शुरू करना है। मैं कहा यार ਜਦੋਂ पैसे होंगे शुरू कर लांगे, कोई नहीं। देखो ना, 400 पाउंड, 400 कुछ का एक दफा पेमेंट करनी होती है। वी मिक्स का सिस्टम है। फिर लैपटॉप जो है 700 का लैपटॉप है। एक भी लें तो, हमें 2 चाहिए, चलो एक भी लें तो 700 का है। उसके बाद वो माइक हैं और चीजें हैं, ये कर करा के ये काफी पैसे बन जाते हैं। ये क्या सर, आपके असबाक का इंतजार है, कल परसों से असबाक नहीं आ रहे। असबाक क्या होता है? इसको तो डॉप पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी तो खत्म हो रही है, तुमको पता ही नहीं है। हाँ, वो गौरव आर्या साहब कर रहे हैं अपना काम, उनको करने दें भाई। दिल है बलोच। वैसे मैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हूँ, लेकिन इनकलाबी में आलमी हूँ, इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी हूँ। जहां कहीं जुल्म होगा मैं पहुंच जाऊंगा। I can't show videos, कृष्णाकांत जी, कृष्णाकांत तलवार, I can't show videos, वो बैन हो जाएगा। लो जी, अभी तो ये खबरें हैं। मैं जैसा मैं कह रहा हूँ, अब रात हो गई है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो अभी उसने ब्रेक ली है। हो सकता है जंग हो रही हो, वहाँ से इंटरनेट का भी मसला है, बंद है। तो आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने का आज जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया। और मोहित सूरी जी और बप्पा जी, आप लोगों की माली इमदाद का भी शुक्रिया। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे वापस आना पड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी। थैंक यू आवाज सैम, खबर आई तो मैं फिर आ जाऊँगा। रात अपनी है, रात हम अब जागेंगे, चाय पियेंगे, और जो है वो बैठेंगे और काम करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ आज जुड़ने का। बलूचिस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय बलूचिस्तान, जय अफगानिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान।